الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد أفلح المؤمنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر رونق افروز معزز و محتشم علماء اہل سنت و شعراء اہل سنت و معزز سامعین کرام و پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حسب عادت اور حسب معمول کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آقائے نامدار مدنی تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار شکستہ دلوں کے کارساز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور بآواز بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے میں مبارکبادی پیش کروں گا ان تمام منتظمین کو کہ جنہوں نے اس جلسے کے انتظام و انصرام میں محنتیں اور کوششیں کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان تمام منتظمین کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو اور ان کے اخلاص کو اور ان کی پاکیزہ نیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا بہتر سے بہتر صلہ اور اجر عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے بعد دو مہمان خطیب کو بھی سماعت کرنا ہے، جن میں سے ایک شہزادے حضور نبیل ملت آل رسول سید ڈاکٹر ناہید احمد حیدر القادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، اور دوسرا حضرت علامہ و مولانا مفتی سلطان رضا قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ۔ ان دونوں کو ایک بعد دیگرے میرے بعد آپ کو سماعت کرنا ہے، اور یہ دونوں آج کی اس محفل پاک کے مہمان خصوصی اور خطیب خصوصی ہیں۔ میں بھی حسب عادت آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا، اور خطبہ کے دوران جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس پر گفتگو سے پہلے ہمارے امام اہل سنت، امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ الرحمت و رضوان کی لکھی ہوئی نعت پاک کے چند اشعار مجھ سے بھی سماعت کر لیں، چونکہ کچھ لوگوں نے فرمائش کی ہے تو حسب فرمائش میں چند اشعار نعت شریف کے پیش خدمت کرتا ہوں، سماعت کریں۔ آیے درود پاک پڑھتا اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں
آسمان ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، چرخ میں آسمان ہے، اور جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، ہائے تیرا مکان ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں، بہت ہی پیارا شعر ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، آقا جان ہے تو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں، بہت ہی پیارا شعر ہے کہ پیش نظر وہ نوبہار، ارے سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار، ارے سجدے کو دل ہے بے قرار، ارے روکیے سر کو روکیے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، ہاں یہی امتحان۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ شعر دیکھیں، آخری شعر کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ و مولانا مفتی سلطان رضا قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ دیکھ رہے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے ہندوستان کے شہرت یافتہ خطیب حضرت علامہ و مولانا مفتی سلطان رضا قادری صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے۔ تشریف رکھیں۔ آئیے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفع دھوم دھام،
ارے کان جدھر لگائیے کان جدھر لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے ہاں تیری ہی داستان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے چرخ میں آسمان ہے اور مقطع کا شعر دیکھیں بہت ہی پیارا شعر ہے کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا ارے تو تو ہے عبد مصطفیٰ کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا ارے تو تو ہے عبد مصطفیٰ ارے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے ہاں تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے چرخ میں آسمان ہے اور جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے ہائے تیرا مکان ہے چونکہ مہمان خصوصی حضرت علامہ و مولانا مفتی سلطان رضا قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی تشریف آوری ہو چکی ہے اور اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ان کے نورانی چہرے کی زیارت فرما رہے ہیں تو میں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت ہی اختصار کے ساتھ خطبہ کے دوران جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس پر گفتگو کر کے آپ کے درمیان سے رخصت کی اجازت چاہتا ہوں اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ قد افلح المؤمنون اس کا معنی یہ ہے کہ یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے یہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی کامیابی کا وعدہ فرما دیا ایک اور آیت کریمہ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم پست ہمت نہ ہونا غم نہ کرنا بے شک کامیابی تمہارے قدم چومے گی فتح و نصرت تمہارے قدم چومے گی منزل مقصود کو پانا تمہارا مقدر بنا دیا جائے گا مگر شرط یہ ہے کہ تم سچے اور پکے مسلمان بن جاؤ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ سچے اور پکے مسلمان کی نشانی کیا ہے ان کی علامات کیا ہیں ان کی خوبیاں کیا ہیں ان کی صفات کیا ہیں وہ مومن کون ہیں کہ جن کی کامیابی کا تو نے وعدہ فرمایا ہے تو اب اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جن مومنوں کی کامیابی کی بات ہم کر رہے ہیں ان مومنوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں ان کی نماز میں عاجزی ہوتی ہے ان کی نماز میں انکساری ہوتی ہے ان کی نماز میں اخلاص ہوتا ہے اور ان کی نماز در حقیقت اللہ رب العزت کے حضور جھکنا ہوتا ہے
اور یہ خشوع اور خضوع کیسا؟ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نصف شب رات کے پچھلے پہر میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام رات کی نوافل ادا فرما رہے ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں، اور زارو قطار رونے کی حالت میں آپ کے سینے سے اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں جس طرح آگ پر رکھی ہوئی ہنڈیاں کے ابلنے کی آواز آتی ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ دوستو ایمان فلسفوں سے نہیں آتا، ایمان فکری منہ شگافیوں سے نہیں آتے، ایمان علم و فن کی پختگیوں سے نہیں آتے، ایمان تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے دلوں کو خستہ کر لینے سے آتے ہیں، ایمان تو عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توڑ لینے سے آتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سازی۔ آپ دیکھیں نا، اور جو آئینہ خریدنے والے آتے ہیں تو آئینے کو دیکھ بھال کے لیتے ہیں کہ کہیں ٹوٹا ہوا تو نہیں۔ ہم ٹوٹے ہوئے آئینے کو خریدنے سے انکار کر دیتے ہیں، مگر اللہ پاک ایک ایسا خریدار ہے کہ یہ ٹوٹے ہوئے آئینوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ جسے ٹوٹا دل دیکھتا ہے، جس دل کا آئینہ شکستہ دیکھتا ہے، جس دل کا آئینہ چور چور دیکھتا ہے، اللہ رب العزت اس دل سے محبت کرتا ہے اور اس دل کے آئینے کو اپنی محبت کی دکان میں سجا لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ کامیابی حاصل کرنے والے مومنوں کی پہلی نشانی ہی یہ ہے کہ وہ نماز کی محافظت کرتے ہیں، اور وہ نماز کی محافظت میں کبھی نماز کو قضا نہیں کرتے۔ تو اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں، یہ آپ کا ترے امتیاز ہونا چاہیے کہ جب آپ اللہ رب العزت کے حضور نماز کے لیے پیش ہو جاؤ تو نماز میں وہ خشوع وہ خضوع اختیار کرو، نماز میں اس طرح گم ہو جاؤ، اس طرح وارفتہ ہو جاؤ، اور اس کے اندر شکستگی کی وہ کیفیت حاصل کرو کہ آپ کو اللہ کے حضور پیش ہوتا دیکھ کر اور پیش ہونے کا ایک انتہائی ادب بھرا انداز دیکھ کر دیکھنے والا یہ اندازہ کر لے کہ یہ واقعی مومنانہ کردار کا حامل انسان ہے، یہ وہ انسان ہے کہ جسے اللہ رب العزت کے حضور جھکنے کا یہ ادب آ گیا ہے، یہ وہ انسان ہے کہ جسے اللہ کے حضور پیش آنے کا اور پیش ہونے کا یہ سلیقہ آ گیا ہے، جسے اللہ رب العزت کے حضور رونے کی اس لذت سے آشنا کر دیا گیا ہے۔ اور اگر آپ رونے کی لذت سے آشنا نہ ہوئے، انکساری کی لذت سے آشنا نہ ہوئے، عاجزی کی لذت سے آشنا نہ ہوئے، تعلق باللہ کی لذت سے آشنا نہ ہوئے، خشوع اور فصلاح کی لذت سے آشنا نہ ہوئے، تو سمجھ لے کہ ابھی نماز آپ کے من میں اتری ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ کامیابی حاصل کرنے والے مومنوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اور بڑے مختصر تشریح کے ساتھ میں آیت کریمہ کو آگے لے کے چل رہا ہوں۔ پھر دوسری نشانی کامیاب مومنوں کی جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، وہ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جن مومنوں کی کامیابی کی بات ہم کر رہے ہیں ان مومنوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ لغو، بیہودہ اور بیکار باتوں سے اپنے دامن کو بچا لیتے ہیں، ان سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ وہ لغو اور بیہودہ باتوں میں کبھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، سوال یہ نہیں کہ کوئی یہ کہہ دے آپ سے کہ بھائی جوانی کی زندگی تو ہوتی ہی ایسی ہے، یہ کس نے سبق پڑھا دیا آپ کو؟ بھائی جوانی کی زندگی تو اس طرح ہوتی ہے کہ جس رخ پر اسے ڈھالنا چاہے آپ آسانی کے ساتھ ڈھال سکتے ہیں۔ یعنی لغو اور بیہودہ اور بیکار باتوں میں اپنی جوانی گنوانے والے بھی نوجوان ہوتے ہیں، اور ان باتوں سے کنارہ کش ہو کر اپنے رب کی یاد میں مست رہنے والے بھی نوجوان ہوتے ہیں۔
بھائی یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ مسلمان ہو اور آپ کی زبان بیہودہ باتیں بھی کرتی پھریں. دو باتوں کو ملا کر نہیں چلا جا سکتا. یہ کیا دجل ہے, یہ کیا مکر ہے, یہ کیا فریب ہے, یہ کیا دھوکہ ہے, یہ کیا تضاد ہے کہ اسی زبان سے آپ رحمان کی بات بھی کریں اور اسی زبان سے آپ شیطان کی بات بھی کریں. بھائی ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. نیک مجالس میں آتے ہیں تو کتاب و سنت کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. مگر جو ہی نیک مجالس سے اٹھ کر باہر زندگی کی عام اگلی ڈگر پر چلتے ہیں تو پھر وہی لغو بات, وہی بیہودہ بات, وہی بیکار بات, وہی گالی گلوچ, تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھ ہی نہ سکے کہ کیا یہ وہی شخص ہے جسے چند لمحے پہلے میں نے مسجد کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا تھا اور اللہ رب العزت کی یاد میں روتے ہوئے دیکھا تھا. کیا یہ وہی شخص ہے جو یہاں ابھی اس طرح کے لغو اور بیہودہ باتیں کر رہا ہے؟ تو وہ سوچے گا کہ کیا اس کا یہ کردار حقیقت ہے یا مسجد والا کردار حقیقت ہے. صاف ظاہر ہے کہ یا یہ دھوکہ ہے یا وہ دھوکہ ہے. فقط یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں دھوکے کی زندگی کو ختم کر ڈالیں. دو رنگی چھوڑ دو, ایک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. تو فرمایا کہ کامیابی حاصل کرنے والے مومنوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ لغو, بیہودہ اور بیکار باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں. پھر تیسری نشانی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی والذین هم للزکاۃ فاعلون, کہ کامیابی حاصل کرنے والے مومنوں کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. عام ترجمہ تو اس آیت کریمہ کا یہ ہے, مگر اس آیت کریمہ کے اندر جو الفاظ ہیں اور جو ترتیب ہے وہ اور مفہوم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور وہ اس سے وسیع تر مفہوم کا اشارہ کر رہے ہیں. زکوٰۃ عربی زبان میں کسی چیز کو پاک کرنے کو کہتے ہیں. اگر پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے, اور اگر پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے تو سارا مال پلید اور نجس رہتا ہے. تو زکوٰۃ کا معنی عربی زبان میں کسی چیز کو پاک کرنے کو کہتے ہیں. تو زکوٰۃ کو اسی لیے زکوٰۃ کہا جاتا ہے کہ اس سے بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے. تو زکوٰۃ کا ایک وسیع تر مفہوم ہے نفس کا پاک کرنا, دل کا پاک کرنا, اپنے ظاہر کو پاک کرنا, اپنے باطن کو پاک کرنا, اپنے جسم کو پاک کرنا, اپنی روح کو پاک کرنا. تو اس زکوٰۃ کا وسیع معنی ہے اور مفہوم ہے. تو اس لحاظ سے کامیابی حاصل کرنے والے مومنوں کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, اس بات کی فکر میں گم رہتے ہیں کہ ان کی سوچ پاک ہو جائے, ان کی فکر پاک ہو جائے, ان کا تن پاک ہو جائے, ان کا بدن پاک ہو جائے, ان کا جسم پاک ہو جائے, ان کی روح پاک ہو جائے, ان کا مقصد پاک ہو جائے, ان کی نیت پاک ہو جائے, ان کا ظاہر پاک ہو جائے, ان کا باطن پاک ہو جائے. اب دیکھیں نا, جس طرح جسم سے بدبو آئے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور اسے پاک اور صاف کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں. کپڑے میلے ہو جائیں تو آپ کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے اور آپ اسے صاف کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں. تو ایک کپڑے اور جسم کو پاک کرنے والے کبھی یہ بھی تو سوچا ہوتا کہ روحیں بھی میلی ہوتی ہیں, اسے بھی اللہ کے ذکر کے پانی سے دھو لیا کریں, اسے بھی اللہ کے ذکر کے پانی سے صاف کر لیا کریں. جس طرح آپ کا جسم پاک کرنا اور آپ کے کپڑوں کو پاک کرنا یہ آپ کی طبیعت کا تقاضا ہے, اسی طرح روحوں کو پاک کرنا, دلوں کو پاک کرنا, نیت کو پاک کرنا, جسم کو پاک کرنا, ظاہر کو پاک کرنا, باطن کو پاک کرنا, اپنے بدن کو پاک کرنا, یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے. مگر ہمارا حال یہ ہے کہ کپڑے ہم پاک کرتے ہیں مگر دل پلید رہتا ہے, جسم ہم پاک کرتے ہیں مگر روح پلید رہتی ہے, ظاہر ہم پاک کرتے ہیں مگر باطن پلید رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری پاکیزگی محض ایک دکھلاوا ہے.
ایک ریاکاری ہے۔ آؤ اس پاکیزگی کو دکھلاوے کے بجائے اسے من میں اتارنے کی کوشش کریں، اسے اپنی روح میں اونڈیلنے کی کوشش کریں۔ اور من پاک کیسے ہوگا؟ من پاک ہوگا اللہ کے ذکر سے، من پاک ہوگا اللہ کی عبادت سے، من پاک ہوگا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، من پاک ہوگا تعلق باللہ سے، من پاک ہوگا خشوع فی الصلاۃ سے، من پاک ہوگا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو گے تو انفاق سے، من پاک ہوگا جو اللہ رب العزت کے حضور جھکتے رہو گے تو عبادت سے۔ جس طرح نل کے پانی سے جسم کا میل دھلتا ہے، اسی طرح آنسوؤں کے پانی سے دل کا میل دھلتا ہے۔ تو فرمایا کہ کامیابی حاصل کرنے والے مومنوں کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ ان کا من بھی پاک ہو جائے اور ان کا تن بھی پاک ہو جائے۔ پھر چوتھی نشانی بڑی تیزی کے ساتھ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کامیابی حاصل کرنے والے مومنوں کی چوتھی نشانی یہ ہے والذین ہم لفروجہم حافظون۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے آپ کو زنا سے بچاتے ہیں، اپنے آپ کو بدکاری سے بچاتے ہیں، اپنے آپ کو نفس پرستی سے بچاتے ہیں، اپنے آپ کو فاحشہ کاری سے بچاتے ہیں، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچاتے ہیں، اپنی نگاہ کو زنا سے بچاتے ہیں، اپنے دل کو زنا سے بچاتے ہیں، اپنے دماغ کو زنا سے بچاتے ہیں۔ بدکاری فقط ایک عمل ہی کا نام نہیں، بدکاری ایک سوچ بھی ہے۔ اگر بری چیز کی طرف ذہن گیا اور ذہن نے لذت لے لی تو سمجھو کہ ذہن بدکار ہو گیا۔ تو فرمایا کہ کامیابی حاصل کرنے والے مومنوں کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی فکر کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی سوچ کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے دل کو اور اپنے من کو ہمیشہ پاک اور ستھرا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ایکسپشن بیان فرمایا اور فرمایا الا ما ملکت ایمانہم، مگر وہ لوگ کہ جو شادی شدہ ہیں تو اللہ رب العزت نے جب شادی کا اتنا خوبصورت رستہ اور طریقہ دے دیا ہے تو پھر گناہ کی طرف کیوں جاتے ہو، بدکاری کی طرف کیوں جاتے ہو، حرام کاری کی طرف کیوں جاتے ہو، زنا کی طرف کیوں جاتے ہو؟ تو فرمایا کہ جن کو اللہ رب العزت نے نکاح کا طریقہ دے دیا اور اصول اور نظام دے دیا وہ کبھی زنا کی طرف نہیں جاتے، وہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جاتے، وہ کبھی بدکاری کی طرف نہیں جاتے۔ یہ کامیابی حاصل کرنے والے مومنوں کی نشانیاں ہیں اور ان کی خوبیاں ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، جو اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں اور اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ پھر آخری نشانی اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ کامیابی حاصل کرنے والے مومنوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو ہمیشہ نبھاتے ہیں، وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، وعدہ کو کبھی اپنے توڑتے نہیں ہے بلکہ اپنے وعدے کی حفاظت کرتے ہیں اور اسے نبھانے کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ پھر کامیابی حاصل کرنے والوں کی اور کامیابی حاصل کرنے والے مومنوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو امانتیں ان کے حوالے کی جائیں وہ ان امانتوں میں کبھی خیانت نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیشہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں اور امانت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں آخری نشانی جو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی بیان فرمائی، وہ فرمایا والذین هم علی صلواتہم حافظون۔ آپ دیکھیں کہ بات بھی اللہ رب العزت نے نماز سے کی، بات شروع بھی کی اللہ رب العزت نے نماز سے اور ختم بھی کی یہیں پر، اور فرمایا کہ کامیابی حاصل کرنے والے مومنوں کی آخری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں، اور نماز کی محافظت کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف نماز کے وقت بھی اور وقت ہی اللہ کو یاد نہیں کرتے بلکہ نماز کے علاوہ بھی ہر وقت اللہ کی یاد ان کے دلوں میں قائم رہتی ہے، ان کے ذہنوں میں قائم رہتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے رب کی یاد میں مست رہتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھی کہ قیامت کے دن اس جوان پر جس دن کسی کو کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا، اس دن اس جوان پر اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا
کس جوان پر؟ کہ جو جوان اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں صرف کرتا ہے۔ آگے پھر ارشاد فرمایا اولئک ھم الوارثون، کہ جو مومن ایمان کے ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں وہی کون ہے؟ اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ اے میرے حبیب، اب ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو کہ ان کا کام ہو گیا۔ تو اگر ہم بھی کامیابی چاہتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں سچے اور پکے مومن بن جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو ایمان کے تقاضے اور شرائط اللہ رب العزت نے بیان کیے ان پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی پر اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کے رسول بھی راضی ہوں، چونکہ وقت بہت تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، تو میں یہیں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ سے رخصت کی اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔